Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خلافت عثمانیہ کی تاریخ ہم نے شروع کی تھی۔ اس خلافت کی تاریخ جس کے بانی عثمان بن ارطغرل الترکی ہے، جو ترک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس خلافت کی ابتدا کسی کے حکومت کو ختم کرنے کے بعد یا سابقہ کسی خلافت کے خاتمے کے بعد ان پر حملہ کرنے کے بعد نہیں ہوئی تھی، جیسا کہ اس سے پہلے خلافت عباسیہ یہ خلافت امویہ کو ختم کر کے شروع ہوئی تھی۔ اور ہم نے اس وقت بتایا تھا کہ جتنے سخت دلی کے ساتھ خلافت عباسیہ نے خلافت امویہ کی انتہا کی تھی، اتنی ہی زیادہ دردناک طریقے سے خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا۔ اور جن لوگوں نے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کیا تھا وہ ہلاکو خان اور اس کی فوج تھی، اور یہ ہلاکو خان اور اس کی فوج یہ ترکی نسل سے ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ اس نسل میں ترک کے علاقے میں یا ترک خاندان میں کئی قبیلے ہیں۔ ان میں سے بعض قبیلے خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے تھے، اور بعض قبیلے ابھی بھی اپنے کفر پر باقی تھے۔ جو قبیلے مسلمان ہو گئے تھے انہی میں سے ایک قبیلہ یہ قبیلے قائی، بعض لوگ قبیلے قابی لکھتے ہیں، جو عثمان بن ارطغرل کا قبیلہ ہے۔ وہ عثمان جن کے دادا کا نام سلیمان شاہ تھا۔ جب ہم نے اس خلافت عثمانیہ کی تاریخ شروع کی تو سلیمان شاہ سے ہم نے اس کی ابتدا کیا تھا کہ کس طرح سے سلیمان شاہ منگولیوں سے یعنی ہلاکو خان اور اس کی فوج سے پریشان ہو کر یہ روم کے علاقے کی طرف، مغرب کی طرف، مغربی علاقے کی طرف جا رہے تھے، اور پھر بعد میں وہاں سے واپس آ گئے اور نہر فرات میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس میں ڈوب کر ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر بعد میں ارطغرل جو ان کے بیٹے تھے واپس مغربی علاقے کی طرف چلے گئے، اور اس علاقے میں جہاں پہلے سے سلجوقی رہا کرتے تھے، جہاں سلجوقیوں کی حکومت تھی مغربی علاقے میں، وہ سلجوقی جن کا تعلق بھی ترک سے تھا،
سلجوق بھی سلجوقی بھی ترکی قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ یہ ارطغرل وہاں پہنچے ہیں اور دو قوموں کے درمیان میں، ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف نصارہ، ان کے درمیان جنگ ہو رہی تھی۔ ارطغرل نے مسلمانوں کی مدد کی اور اس طرح سے ان کو کامیابی ملی، اور اسی کے بدلے میں علاء الدین سلجوقی نے ارطغرل کو کچھ علاقہ ان کے نام کر دیا اور ان کو وہاں پر بسا دیا۔ یہ تھی خلافت عثمانیہ کی ابتدا۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو خلافت عثمانیہ کی جو شروعات ہوئی ہے، ارطغرل نے ایک مسلمان قوم کی مدد کی نصارہ کے خلاف، اور اس کے بدلے میں اس کو زمین نصیب ہوئی، اور وہی زمین آہستہ آہستہ اس میں وسعت پیدا ہوتی گئی، یہاں تک کہ پھر ان کے بیٹے عثمان خان جو ارطغرل کے بیٹے ہیں، انہوں نے علاء الدین اور اس کے بیٹے غیاث الدین کے ختم ہو جانے کے بعد سلجوقیوں کے ہاتھوں میں جو علاقہ تھا وہ علاقے کے بھی ذمہ دار بن گئے، اس کے حاکم بن گئے، اور پھر کئی سال تک انہوں نے اس جگہ کی حکمرانی کی، اور وہاں رہتے ہوئے یورپ کے الگ الگ علاقوں کو فتح کرتے رہے۔ تو یہ عثمانیوں کی تاریخ ہے۔ عباسیوں کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس طرح سے ان کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ ختم کرنے والے وہ ہلاکو خان تھے۔ ہلاکو خان اور چنگیز خان کے پوتے ہیں، اور ان کی فوج نے ان کو ختم کر دیا تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ترک قبیلے، جو ترک کے الگ الگ قبیلے تھے، وہ تقریباً خلافت عباسیہ کے دور میں الگ الگ جگہ پھیل چکے تھے۔ کئی قبیلے تھے، ان میں سے خلیفہ معتصم باللہ کے زمانے میں باقاعدہ فوج میں بڑے بڑے ذمہ دار بن گئے، اور پھر انہی کی وجہ سے وہ خلافت عباسیہ کمزور بھی ہو گئی، کیونکہ یہ ترک قبیلے کے جو فوجی تھے، ان کا غلبہ زیادہ ہو گیا، اور خلفاء ان کے مقابلے میں کمزور ہو گئے تھے۔ خلافت عثمانیہ جو اسلامی تاریخ کی ایک عظیم اور آخری خلافت ہے، اس خلافت کے بعد پھر خلافت کا تصور دنیا سے ختم ہو گیا۔ ابھی تک جہاں پر بھی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، کہیں پر بھی خلافت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ آخری خلافت تھی۔ اس خلافت کے بعد اسلامی دنیا الگ الگ مختلف ملکوں میں بٹ گئی۔ یہاں ایک چیز ہم یہ بتاتے چلیں کہ ایسا نہیں تھا کہ ان خلافتوں کے دور میں مسلمان الگ الگ خطوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان کے علاقوں میں بھی کئی الگ الگ علاقوں میں مسلمان منقسم تھے، چھوٹے چھوٹے علاقے ان کے ہاتھوں میں تھے، جیسے خلافت امویہ کے انتہا کے وقت میں ہم نے بتایا تھا، اور خلافت عباسیہ کے انتہا کے وقت میں تو کئی الگ الگ علاقے کے نئے نئے حاکم مسلمان بنے ہوئے تھے۔ اداریسہ اسی میں سے ہیں، عبیدی اسی میں سے ہیں، ایوبیوں کی سلطنت تھی، ممالک کی سلطنت تھی، اور ادھر امویوں کی سلطنت تھی، ایسے کئی سلطنت چھوٹی چھوٹی موجود تھی خلیفہ ہونے کے درمیان میں بھی، جبکہ بغداد میں خلافت ہوتی تھی تب بھی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مسلمان الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ حکومتوں میں منقسم پہلے سے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ اس زمانے میں کچھ الگ علاقے تھے، ساتھ میں ایک مرکز تھا جہاں پر خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب ایسی حالت ہے کہ کسی بھی جگہ پر کوئی مسلمانوں کا مرکز نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمان کسی ایک کو اپنا مرکز نہیں مانتے اور کسی کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو خلافت عثمانیہ جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت ان کی جو راجدھانی تھی، راجدھانی ایک یعنی خلافت عثمانیہ کا مطلب عثمان بن ارطغرل جو پہلے حاکم تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ خلافت عثمانیہ جو لفظ پڑا ہے وہ عثمان بن ارطغرل کے زمانے سے نہیں ہے، وہ 923 ہجری سے ہے، 923 ہجری سے، اور عثمان بن ارطغرل یہ 699 کے ہیں۔ تو 699 میں یہ عثمانی حکومت کی بنیاد پڑی، اور اس وقت ان کی جو راجدھانی تھی ایک نئی شہر نام کی ایک جگہ تھی جس کو
عربی میں المدینہ الجدیدہ کہا جاتا ہے، اس جگہ پر انہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان کے بیٹے جو اور خان بن عثمان تھے، اور خان کے زمانے میں وہ نئی شہر سے یعنی المدینہ الجدیدہ سے وہ جو پائے تخت ہے، جو ان کی راجدھانی ہے، وہاں سے منتقل ہوتی ہے اور اس کے بعد بروسا نامی شہر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہ حکومت کا دوسرا پائے تخت تھا جو عثمان بن ارطغرل کے بیٹے کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ ہم نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ عثمان کے بیٹے اور خان نے ایک نئی فوج بنائی تھی، اور اسی فوج کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہی وہ نئی فوج ہے جو آخر میں اسی عثمانی خلافت کے خاتمے کا سبب بن جائے گی۔ وہ نئی فوج کون سی تھی؟ اور خان نے جن لوگوں کی فوج بنائی تھی وہ حقیقت میں لاوارث بچے، نصارہ کے وہ بچے جو بچھڑے ہوئے ہیں، جن کے باپ کا قتل ہو چکا ہے، جو یتیم ہو چکے ہیں، ایسے نصارہ کے بچوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے انہوں نے اسلامی تربیت کی اور پھر ان کو اپنا فوجی بنایا، ان کو جنگی تربیت بھی دی اور اس طرح سے ان کی ایک بڑی فوج بنا لی تھی۔ تو یہ جو فوج ہے جس کو جیش الانکشاریہ کہتے ہیں، جیش الانکشاریہ، تو یہ فوج اور خان نے بنائی تھی۔ اور خان کے بعد مراد خان، اس کے بعد بایزید خان، یہ 4 خلیفہ بنتے ہیں، 4 حاکم بنتے ہیں۔ اس طرح سے عثمان اور خان، مراد اور پھر بایزید۔ یہ بایزید جو شخص تھے، بایزید، ان کے بعد ان کی اولاد میں ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں میں اختلاف ہو گیا اور چاروں آپس میں لڑنے لگے۔ تو یہ عثمانی حکومت خلافت سے پہلے، عثمانی حکومت کی ابتدا کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ ایک حاکم کے بیٹے حکومت کے لیے لڑ رہے تھے اور تقریباً یہ لڑائی ان کی 11 سال تک چلتی رہی۔ 11 سال کے بعد پھر ان میں سے ایک بیٹا کامیاب ہو گیا، جس کا نام تھا محمد محمد بن بایزید۔ یہ محمد کے کامیابی کے بعد اس نے ان اپنے علاقے کو، جہاں جہاں الگ الگ علاقوں میں مسلمان حکومت کرتے تھے، ان کو اس عثمانی حکومت سے ملانے کی کوشش کی اور اس طرح سے الگ الگ خطوں کو ملا کر اپنی سلطنت کو اس نے وسیع کرنا چاہا اور وسیع کرتے رہے۔ ان کے بعد جو دوسرے حاکم آئے، مراد الثانی، محمد کے بیٹے مراد، یہاں سلسلہ اسی طرح سے باپ بیٹے حاکم بنتے چلے گئے۔ اور مراد الثانی جب یہ آئے تھے تو انہوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا، تاکہ قسطنطنیہ جو رومیوں کا پائے تخت ہے، رومیوں کی جو راجدھانی ہے، اس راجدھانی کو فتح کرنے کی کوشش کی، محاصرہ کیا، لیکن ناکام ہو گئے۔ ان کے بعد ان کا جو بیٹا آیا، جس کو محمد فاتح کہا جاتا ہے، جو عثمانی سلطنت کا 7واں سلطان، 7واں حاکم تھا۔ اس محمد الثانی نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ فتح ہو گیا تقریباً 857 ہجری میں۔ قسطنطنیہ کی فتح حقیقت میں اسلامی دنیا کے لیے ایک عظیم فتح مانی جاتی ہے۔ وہ قسطنطنیہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو شخص سب سے پہلے وہاں پر حملہ کرے گا، وہاں جنگ کرے گا، فہو مغفور لہم، اول جیش یغزو مغفور لہم، جس کے بارے میں بعض الفاظ ہیں اس کے اس طرح سے کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ جائے گا اور مدینہ قیصر، اول جیش یغزو مدینہ قیصر مغفور لہم، تو قیصر کا جو علاقہ ہے، قیصر رومیوں کا جو شہر قسطنطنیہ ہے، ان کا جو علاقہ ہے، جو اس پر سب سے پہلے لشکر کشائی کرے گا یا لشکر کے ذریعے حملہ کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مغفور ہوگا، اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جن لوگوں نے وہ کام کیا تھا، وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
زمانے میں تھا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو سپہ سالار بنا کر اور ان کے ماتحت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر اور کئی ایسے صحابہ تھے جو ان کے ماتحت تھے، اور انہوں نے وہاں پر لشکر کشی کی تھی، لیکن فتح کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ بس صرف تھوڑا سا ایک رعب مسلمانوں کا ان پر چھا گیا تھا۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کا تذکرہ پہلے کیا تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قسطنطنیہ کی ایک بڑی اہمیت تھی۔ تو 857 ہجری میں محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، جو رومیوں کا کیپٹل تھا، رومیوں کی راجدھانی تھی۔ اور اس قسطنطنیہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کرنے کے بعد اس کے نام کو بدل دیا اور اس کا نام رکھا استنبول، جو آج موجود ہے، استنبول کے نام سے، جو ترکی زبان میں مدینۃ السلام اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو اس کا نام استنبول رکھا گیا اور آج تک اس کا نام استنبول ہے۔ اس قسطنطنیہ کے بارے میں ہم نے جب اس سے پہلے خلافت امویہ، خلافت عباسیہ کی تاریخ پڑھی، تو جہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے لشکر بھیجا تھا اپنے دور میں، تو ان کے بعد اسی خلافت امویہ میں ایک سلیمان بن عبد الملک نامی بادشاہ آئے تھے۔ انہوں نے کئی سال تک کے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور بذات خود بعین ہی وہ خود جا کر وہاں اس لشکر کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے، اس کا معائنہ کر رہے تھے اور اس کے نگران تھے۔ وہ اپنی راجدھانی کو چھوڑ کر اس جگہ پر جا کر پڑاؤ ڈال چکے تھے، لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکا اور ان کا انتقال ہو گیا سلیمان بن عبد الملک کے دور میں۔ پھر جب خلافت عباسیہ شروع ہوئی تو خلافت عباسیہ میں خلیفہ مہدی اور ان کے بیٹے اور خلیفہ مہدی اور ہارون رشید انہوں نے بھی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے دور میں بھی وہ فتح نہیں ہو سکا۔ آخر سلطنت عثمانیہ میں، خلافت عثمانیہ نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ میں محمد فاتح نامی جو شخص آیا، اس شخص نے 857 ہجری میں اس کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد سے یورپ کے علاقے میں گویا کہ مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبا چھا گیا۔ اس ساتویں حاکم محمد ثانی کے بعد پھر 8ویں سلطان بایزید الثانی، ان کے بیٹے بایزید ثانی حاکم بنتے ہیں 886 ہجری سے لے کر 918 ہجری تک۔ یہ 8ویں سلطان تھے، 8ویں حاکم تھے سلطنت عثمانیہ کے۔ اور یہاں پر پہلی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جیش الانکشاریہ جو عثمان کے بیٹے اور خان نے بنائی تھی، انہوں نے اپنا اپنے اثرات دکھانا یہاں پر شروع کر دیے، اور کسی طرح سے انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے بایزید الثانی کو معزول ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ تقریباً 8 وہ سلطان ہیں، 8 وہ حاکمین ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی ذمہ داران تھے، جنہوں نے حکومت کیا تھا۔ ان 8 حاکموں کے بعد 90 جو حاکم آتے ہیں، یہاں سے اب خلافت عثمانیہ شروع ہو جاتی ہے 90 حاکم سے۔ اور 90 حاکم جو شخص تھا اس کا نام تھا سلیم بن بایزید کے بیٹے سلیم بن بایزید، اس کو سلیم الاول بھی کہتے ہیں۔ سلیم جب حاکم بنا ہے تقریباً 918 میں یہ شخص حاکم بنا تھا سلطنت عثمانیہ کا، اور حاکم بننے کے بعد اس نے اس بات کی کوشش کی کہ ابھی تک کے ہمارے اسلاف جو تھے، ان کے جو حاکمین تھے، جو سلطان سلاطین تھے، وہ ابھی تک صرف یورپ کے علاقے میں الگ الگ شہر کو فتح کرتے چلے جا رہے تھے۔ لہٰذا اب اس نے یہ طریقہ بنایا کہ اب ہم یہاں پر بجائے ادھر زیادہ آگے محنت کرنے کے، ہم ادھر کا جو علاقہ ہے، جو مشرق کا علاقہ ہے، جہاں مسلمان الگ الگ حکومتوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کی حکومتیں ختم کی جائے اور تمام علاقوں کو یہ عثمانی سلطنت کے ماتحت کر لیا جائے۔
ایک بڑا اقدام انہوں نے کیا تھا، بڑا اقدام انہوں نے اس کی شروعات کی تھی۔ تو پورے علاقے کو، مسلمانوں کے تمام علاقوں کو ایک حاکم کے ماتحت کرنا چاہتے تھے، لہذا وہ کام سلیم الاول نے کیا۔ تو سب سے پہلے صفویوں کی فارس میں جو حکومت تھی، شیعوں کی، جو شیعہ وہاں رہتے ہوئے سنیوں پر ظلم کرتے تھے، سنیوں پر زبردستی کیا کرتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، سلیم الاول نے وہاں اپنی فوج بھیجی اور تقریباً 918 کو یہ حاکم بنا تھا، 920 کو صفویوں کی حکومت وہ ختم کر دیتا ہے، اور اس طرح سے ان کا فارس کا جو علاقہ ہے وہ فتح کر کے یہ عثمانیوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد سلیم الاول اپنی فوج کو ملک شام کی طرف بھیجتے ہیں، اور وہاں پر جو ممالک کی حکومتیں تھیں، غلاموں کی جو سرکاریں تھیں، ان سے پھر قتال ہوتا ہے، ان سے جنگ ہوتی ہے، اور جنگ ہونے کے بعد سلیم الاول کی فوج کو کامیابی ملتی ہے، اور تقریباً 922 ہجری میں ملک شام کا علاقہ جو غلاموں کی سرکار میں تھا، ممالک کی سرکار میں تھا، اب وہ علاقہ عثمانیوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ پھر اور آگے بڑھتے ہوئے یہ مصر کی طرف جاتے ہیں، اور مصر میں بھی ممالک کی حکومت تھی، وہاں بھی غلاموں کی حکومت تھی، وہ بھی مسلمان، پورا علاقہ مسلمانوں کا تھا، اور حکمران بھی مسلمان تھے، لیکن سلطان سلیم الاول نے اس علاقے کو بھی اپنے ماتحت کرنا چاہا، لہذا وہاں کے حکمران سے قتال ہوا، ان سے بھی جنگ ہوئی، اور وہ شکست کھا گئے، سلیم الاول کی فوج کامیاب ہو گئی، اور تقریباً 923 ہجری کو مصر کا علاقہ بھی یہ سلیم الاول کے ہاتھوں میں آ گیا۔ اور اس وقت مصر کے اندر ایک خلافت عباسیہ بھی قائم تھی۔ یہ خلافت عباسیہ جو بغداد میں تھی 656 ہجری میں ختم ہو گئی تھی، اسی نسل کے کچھ افراد تھے جو مصر چلے گئے تھے۔ جس طرح سے ہم نے خلافت امویہ میں بتایا تھا کہ امویوں کے کچھ افراد اندلس چلے گئے تھے، اور اندلس میں جا کے انہوں نے وہاں خلافت امویہ بنائی تھی۔ تو ایسے ہی یہاں پر خلافت عباسیہ کے ختم ہو جانے کے بعد میں یہاں اس عباسی خاندان کے کچھ افراد یہ قاہرہ مصر آ گئے، اور مصر میں جو حکومت تھی ممالک کی، وہاں ممالک ایک سلطان کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی یہ غلام کی جو سرکار تھی سلطان کے نام سے جانی جاتی تھی، اور انہوں نے کیا کیا، یہ عباسی خاندان کے جو افراد تھے ان کو اعزازاً خلیفہ کا نام دے کر اپنے علاقے میں قاہرہ میں رکھ لیا تھا، اور اس کے بعد سے خلافت عباسیہ قاہرہ کی ایک مشہور ہو گئی تھی کہ قاہرہ مصر سے بھی خلافت عباسیہ چل رہی ہے۔ تو جیسے ہی مصر ممالک کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب خلیفہ اب وہ کسی کام کا نہیں رہ گیا، جس کے نام سے، جس کی قوت سے وہ خلیفہ بنے ہوئے تھے وہ خود ہار چکے ہیں، ان کی قوت ختم ہو چکی ہے۔ ایسی صورت میں وہ خلافت عباسیہ کا آخری خلیفہ، جس کو محمد متوکل علی اللہ کہا جاتا ہے، جو یعنی خلافت عباسیہ کے بالکل آخری خلیفہ ہیں، بغداد کے خلافت کے بعد مصری خلافت میں، تو انہوں نے اپنے آپ کو معزول کر کے تنازل اختیار کیا اور کہا کہ میں خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، ان سے کسی طرح کی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اور جس وقت یہ خلیفہ محمد متوکل اپنی خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں سلیم الاول کے لیے، تو وہیں سے سلطان سلیم الاول خلیفہ بن جاتے ہیں، گویا کہ ان کی خلافت کے بعد اب ان کی خلافت شروع ہو گئی۔ اور جیسے ہی یہ مصر فتح ہوا، قاہرہ اور شام فتح ہوا، تو ادھر حجاز کے اندر، ملک حجاز میں شریف رہا کرتے تھے، مکہ میں شریف مکہ، مدینہ میں شریف مدینہ، جو مکہ مدینہ کے حکمران تھے، ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو خلیفہ سلیم الاول کے لیے سپرد کر دیا اور کہا کہ ہم بھی آپ کے ماتحت آ جانا چاہتے ہیں۔ لہذا اب سلطان سلیم کو وہاں جا کر ان سے مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی، وہ خود سے اپنے آپ کو ان کے ماتحت کر لیا۔ اب حاکم مکہ کے مدینہ کے حاکم تو وہی اشراف رہیں گے، لیکن یہ خلیفہ کے ماتحت رہیں گے، خلیفہ کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو یہ تقریباً 923 ہجری کا واقعہ ہے۔ 923 ہجری
میں سلطان سلیم الاول اپنے لیے خلافت کا اعلان کرتے ہیں اور 923 ہجری سے خلافت عثمانیہ دنیا کے اندر وجود میں آتی ہے۔ تقریباً سلطان سلیم الاول جو بعد میں خلیفہ سلیم بن جاتے ہیں، یہ 926 ہجری میں انتقال کر جاتے ہیں۔ 923 کے بعد 926 خلافت ملنے کے بعد 3 سال کا عرصہ گزارتے ہیں، پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو ان کے بعد ایک ان کا جو بیٹا ہے سلطان سلیمان القانونی جن کو کہا جاتا ہے، سلیم کے بیٹے سلیمان، ان کے بیٹے سلیمان پھر خلیفہ بن جاتے ہیں۔ جب خلافت عثمانیہ کی اس پوری ہسٹری یا پوری تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان یہ سلیم الاول اور ان کے بیٹے سلیمان، یہ دو ہی خلیفہ، دو ہی بادشاہ ایسے تھے جن کے زمانے میں عثمانی حکومت طاقتور رہی اور ان کے بعد عثمانی سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی سلطان سلیم کے زمانے میں شروع ہوئی تھی کہ بیٹے کے وفات کے بعد، یعنی سلیمان کے وفات کے بعد سے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خلافت عثمانیہ زیادہ دنوں تک طاقتور نہیں رہی، کمزوری اس خلافت کے اندر بہت جلد آ گئی، جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی ڈھلنے لگی اور ختم ہو گئی۔ تو سلطان سلیم کے بعد سلیمان جو ان کے بیٹے ہیں وہ 926 میں خلیفہ بنتے ہیں اور تقریباً 974 تک کے وہ خلیفہ رہتے ہیں، یعنی تقریباً قریب ہم دیکھتے ہیں 50 سال کے قریب، کم سے کم 50 سال کے قریب کا عرصہ ان کا سلیمان القانونی کا ہوتا ہے، 926 سے 974 تک 50 سال یا قریب 50 سال۔ تو اس طرح سے 50 سال حکومت جب سلطان سلیمان القانونی نے چلائی تھی تو ظاہر سی بات ہے آپ غور کر سکتے ہیں کہ اتنی طویل حکمرانی کرنے والا بادشاہ اپنے ملک میں کون سے کارنامے انجام دیا ہوگا۔ تو سلطان سلیمان القانون جو حکومت ہے وہ حکومت انتہائی مضبوط اور طاقتور حکومت تھی، اور ان کے زمانے تک جو یورپ کے علاقے ہیں جس کو ہنگری کہتے ہیں، بلگراد، البانیہ اور یونان، رومانیہ، سربیا، یہ جتنے علاقے ہیں یہ تمام کے تمام علاقے یہ خلافت عثمانیہ میں داخل ہو گئے تھے، اور مشرق کا پورا علاقہ جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہ تمام کے تمام علاقے خلافت عثمانیہ کے ماتحت ہو چکے تھے۔ تو اس طرح سے مشرق ہے، مغرب ہے اور یورپ کا علاقہ ہے، یہ تمام علاقوں پر یہ حکومت محیط تھی، اور ایک بڑا عرصہ حکومت کرنے کے بعد سلطان سلیمان القانونی تقریباً 974 ہجری میں وفات پا جاتے ہیں۔ سلطان سلیمان القانونی کے زمانے میں یہاں سے جیسے ان کا انتقال ہوتا ہے وہیں سے اس حکومت میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک کام یہ کیا تھا کہ ان کا جو سرکاری مذہب تھا، خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے باقاعدہ سرکاری مذہب حنفی مذہب کو قرار دیا تھا کہ ہمارا سرکاری مذہب حنفی مذہب ہوگا، جس کی وجہ یہ بنی کہ خلافت عثمانیہ میں حنفی مذہب کو بہت زیادہ فروغ ہوا۔ حنفی مذہب کی پڑھائی، ان کی تدریس، ان کی تعلیم کثرت سے ہونے لگی، اور پھر جو حنفی کے علاوہ دوسرے مذہب والے تھے وہ کمزور ہوتے چلے گئے، اور ان کے ساتھ ایک سوتیلا سلوک کیا جانے لگا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوا کرتا تھا، اور حنفی مذہب جو اس مذہب کی تعلیم حاصل کرتا تھا اس کو بڑے بڑے عہدے ملتے تھے، مساجد میں، مدارس میں اور دیگر سرکاری عہدوں پر وہ قائم ہو جاتے تھے، اور وہ بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیتے تھے۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ آج یہی وجہ ہے کہ دنیا کے جتنے حنفی مذہب کے ماننے والے ہیں یہ خلافت عثمانیہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہ خلافت عثمانیہ یہ سلطان سلیمان القانونی نے باقاعدہ ان کے مذہب
ان کی سرکار کا جو مذہب بنایا تھا، سرکاری مذہب، وہ حنفی مذہب بن چکا تھا، اور حنفی مذہب کو اس میں فروغ ملنے کا بڑا تعاون ہوا۔ اسی وجہ سے حنفی مذہب کے لوگ خلافت عثمانیہ کو چاہتے ہیں، اور اسی حنفی مذہب کی وجہ سے خلافت عثمانیہ میں صوفیت، شرک، مزار پرستی اور درگاہ پرستی، ولی، پیر، پجاری، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیں گے خلافت عثمانیہ جہاں جہاں پر تھی وہاں بڑی بڑی درگاہیں قائم ہو گئی تھی، یہ صرف اور صرف حنفی مذہب کی بنا پر۔ تو سلطان سلیمان القانونی یہ جب تقریباً 974 ہجری میں وفات پاتے ہیں تو یہاں سے اب یہ حکومت کمزور ہونے لگتی ہے۔ کمزور ہونے کے چند اسباب ہیں، جن اسباب کا تذکرہ ابھی ہم اس دوسری کلاس میں کریں گے، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، تقریباً 7 منٹ باقی ہیں، اور 7 منٹ میں ہماری یہ باتیں مکمل نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم آئندہ کے درس میں دوسری کلاس میں ہم یہ بتائیں گے کہ آخر کون کون سے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی طاقتور حکومت جو مشرق، مغرب اور یورپ کے علاقوں پر محیط تھی، وہ حکومت اور اچانک سے کمزور ہونے لگی، اور پھر چند سالوں کے بعد وہ اس دنیا سے مٹ کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔